سورۃ آل عمران کی یہ آیت نمبر 50 اور 51 ہے۔ اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ویسے مجموعی طور پر تو سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ بہت سے انبیاء تشریف لائے ہیں بنی اسرائیل کی طرف، تو ان میں سے سب سے آخری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کی تعلیم صرف بنی اسرائیل کے لیے، ان کی تبلیغ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو ان کا تذکرہ چونکہ ان کے بارے میں لوگوں نے غلط عقائد اختیار کیے، تو ان کی تردید کے لیے قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے، بڑی جامعیت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ کئی جگہ تذکرہ ہوا ہے، یہاں آل عمران میں کافی تفصیل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو جب خوشخبری دی گئی تھی اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، حضرت مریم کو جب خوشخبری دی گئی بیٹے کی، تو یہ بھی خوشخبری دی گئی تھی کہ کیا کیا ان کو معجزات اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور وہ کیا آ کے کہیں گے لوگوں کو۔ کچھ باتیں گزر چکی ہیں، کچھ باتیں ان دو آیات میں ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کے وہ لوگوں سے یہ فرمائیں گے کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں کوئی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، تو اس لیے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو کتاب عطا فرمائی تھی تورات، تو یہودی اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، تورات کو ماننے کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی تورات کی مخالفت کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر بعد میں آنے والا پیغمبر وہ اپنے سے پہلے نبیوں کی اور اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق فرمایا کرتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گزشتہ تمام انبیاء کی تصدیق فرمائی، گزشتہ انبیاء پر جو کتابیں صحیفے نازل ہوئے ان کی تصدیق فرمائی۔ کیسے؟ کہ وہ اپنے اپنے زمانے میں برحق نازل ہوئی تھی، اپنے اپنے زمانے میں نجات اللہ نے انہی میں رکھی تھی، انہی پر ایمان لانے میں اور عمل کرنے میں۔ اب آخر میں قرآن کریم اللہ پاک نے بھیج دیا ہے، تو اس لیے پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق ضروری ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے جب نازل ہوئی تھی، لیکن اب تو لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کر دی ہیں نا، لیکن اصل اپنے زمانے کے لحاظ سے جب نازل ہوئی تھی تو وہ برحق کتابیں تھیں، اور آخری کتاب قرآن کریم ہے جو قیامت تک انشاءاللہ چلے گا۔ اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ بھی اسی کا لیا ہے، گزشتہ کسی کتاب کا حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، کیونکہ نبوت قیامت تک اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، اس لیے قرآن کریم کو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر، علمی معجزے کے طور پر محفوظ فرما دیا ہے، حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں پہلے نازل شدہ جو کتاب تھی یعنی تورات، میں تو اس کی تصدیق کرتا ہوں، ہاں البتہ کچھ احکام جو تورات میں سخت تھے، اور سختی کی وجہ بھی یہ دوسرے مقامات پر آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان پر سخت احکام نازل ہو گئے تھے، کچھ پابندیاں لگ گئی تھیں، کچھ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، ان کی غلط کاموں اور برے اعمال کی وجہ سے اللہ پاک نے کئی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان میں سے کئی چیزیں
پھر حلال کر دی گئیں. مثال کے طور پر اونٹ کا گوشت اور چربی یہ یہودیوں پر حرام کر دی گئی تھی. اسی طرح مچھلی اور ہفتے والے دن عبادت کے علاوہ کسی اور کام کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ سختی اور یہ پابندی یہودیوں پر لگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پھر یہ پابندیاں ختم کی گئیں اور نرمی کر دی گئی اللہ پاک کی طرف سے. تو اس کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں بعض چیزوں کو حلال قرار دوں گا. اللہ نے اس لیے مجھے بھیجا ہے جو پہلے حرام کر دی گئی تھی. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو میں احکام تمہیں بتا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ بعض جو پہلے حرام چیزیں تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. تو یہ ایسے بلا دلیل ہی میں نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے اور میری صداقت کے معجزات اللہ نے ظاہر فرمائے ہیں. میرے سچے نبی ہونے کے دلائل واضح طور پر سامنے آ چکے ہیں. اس لیے اب میری بات کو مان لو، میری اطاعت کر لو، جیسے میں احکام بتا رہا ہوں ویسے ہی ان پر عمل کرو، تو اسی میں تمہاری نجات ہوگی. اور تعلیم کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیم دی؟ عقیدے کے لحاظ سے سب سے اہم تعلیم وہی تعلیم جس کے سارے انبیاء علیہ السلام نے جس کی دعوت دی تھی. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ. یہ میرے معجزات دیکھ کے کہیں مجھے خدا نہ بنا لینا، کہیں میرے بارے میں غلط عقائد اختیار نہ کر لینا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ظاہر ہوا ہے، یہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں. تو اس لیے میں بھی اسی پر یہی عقیدہ رکھتا ہوں، تمہیں میں یہی بتا رہا ہوں، تلقین کر رہا ہوں. ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرنا. ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہی درست راستہ ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو سارے انبیاء کا راستہ ہے. یعنی توحید والا عقیدہ، ایک اللہ کی عبادت کا حکم، یہ سارے انبیاء نے یہی حکم دیا. فرمایا یہی ہے صراط مستقیم اور سیدھا راستہ. ترجمہ دیکھیں، وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں. مصدق یہ تصدیق سے ہے. تصدیق کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اصل اس کا لفظی ترجمہ ہے کسی کو سچا ماننا، سچا بتانا کہ یہ سچ بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی اس کو سچا بتا رہا ہے. خود سچ بولنا اس کے لیے لفظ ہوتا ہے صدق. صدق اور سچ بولنے والے کو کہتے ہیں صادق. اور دوسرے کو سچا بتانا اس کو کہتے ہیں تصدیق، اور دوسرے کو سچا ماننے والا اس کو کہتے ہیں مصدق. یہ وہ مصدق ہے. وہ مصدق اور تصدیق کرنے والا ہوں لما، اس چیز کی، لام کا معنی کی اور ما اسم موصول ہے، اس چیز کی، بین یدیہ، جو مجھ سے پہلے گزر چکی. اصل لفظی ترجمہ ہے بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان، یدیہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان. ید کی تثنیہ ہے، ایک ہاتھ ہو تو ید، دو ہو تو یدانی، یدینی، اور آگے ضمیر کی طرف اضافت ہے تو جب تثنیہ کی اضافت ہوتی ہے تو نون گر جاتا ہے، اس لیے یدیہ ہو گیا. تو لفظی ترجمہ بنے گا جو میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. لیکن عربی میں یہ لفظ سامنے کے لیے یا پہلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ وہ کتاب جو مجھ سے پہلے گزر چکی، مجھ سے پہلے جو نازل ہو چکی، وہ کون سی ہے؟ آگے وضاحت کے لیے فرما دیا من التوراتی، یعنی تورات. یہ جو من ہے نا، من، یہ من بیانیہ ہے، اس کو کہا جاتا بیانیہ، وضاحت کرنے کے لیے. تو یہاں ویسے عام تو من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، لیکن جو من بیانیہ ہوتی ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی. من التورات یعنی تورات. اور اس کا ترجمہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسی کے اندر ہی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا بعض دفعہ. وہ کیسے؟ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں
اس تورات کی جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی. بس اب آگے من التورات کا ترجمہ کرنے کی پھر ضرورت نہیں پڑے گی. من التورات کا لفظ اسی کے اندر ہی آ گیا. لیکن اگر الگ الگ ترجمہ کرنا ہے لفظی ترجمہ تو پھر یوں بنے گا اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی یعنی تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ تو اللہ نے کس لیے مجھے بھیجا یہ بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ اور تاکہ میں حلال قرار دوں. احلّ تاکہ میں حلال قرار دوں. یہ شروع میں جو لام ہے اس کو کہتے ہیں یہ لام کی ہے, یہ لام سببیت. ہاں جی, اس کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے یہ زبر آ رہی ہے, ورنہ اصل تھا احلّو واحد متکلم مضارع. والی احلّ اور تاکہ میں حلال قرار دوں لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو حرام کر دی گئی تھی تم پر. بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی تھی تم پر. حرمہ ماضی مجہول ہے, وہ میں نے بتا دیا. اونٹ کا گوشت, چربی اور مچھلی اور ہفتے کے دن کام کاج کرنا, دوسرے کام کاج کرنا, یہ اس قسم کے. بعض الذی حرم علیکم. اچھا وجئتکم اور فرمایا وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس. جئتو میں آیا ہوں, یہ فعل ماضی کا لفظ ہے اور اس کا مصدر آتا ہے مجیئن. مجی اس کا معنی تھا آنا, اسی سے یہ فعل ماضی ہے. وجئتو اور میں آیا ہوں کم تمہارے پاس بآیتن نشانی کے ساتھ. یہ جئتو میں آیا ہوں یہ ہے فعل لازمی, ہاں جی, جس کا مفعول نہیں ہوتا. ہاں جی, مفعول کی ضرورت نہیں, اس کو کہتے ہیں فعل لازم. جیسے بیٹھنا, اٹھنا, یہ فعل لازم ہے. اور ایک ہے کسی کو مارنا یا پینا, پانی کو پینا, وہ فعل متعدی. تو یہ فعل لازمی کو متعدی بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آگے یہ با لے آتے ہیں. تو اب یہاں ترجمہ اس کے مطابق ہو جائے گا. اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی بآیتن نشانی. یہ با کی وجہ سے ترجمہ ہو جائے گا اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی. انہوں نے شاید یہی ترجمہ کیا ہوگا, لانے والا کیا ترجمہ انہوں نے, آیا ہوں وہ پہلے والا ترجمہ انہوں نے کیا. تو دونوں ترجمے کیے گئے ہیں, دونوں ٹھیک ہے. اور میں آیا ہوں تمہارے پاس بآیتن نشانی کے ساتھ, یہ دلیل کے ساتھ. آیت دلیل کر لو, نشانی کر لو, ایک ہی مطلب, ایک ہی چیز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں نا, یہ پہلے باتیں کہ کچھ حرام چیزیں حلال کرنے کے لیے میں آیا ہوں اللہ پاک کے حکم سے. اصل تو حلال حرام اللہ پاک کرتے ہیں, پیغمبر تو بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو میں بغیر دلیل کے نہیں, بغیر ثبوت کے نہیں, بلکہ میری نبوت کے صداقت کے دلائل موجود ہیں. میں دلیل. اور یہ جو آیتن کا لفظ ہے بظاہر یہ مفرد کا لفظ ہے, لیکن مفسرین نے فرمایا کہ یہ اسم جنس ہے. اسم جنس ایسے لفظ کو کہتے ہیں بظاہر مفرد ہوتا ہے ایک, لیکن اس کا معنی جمع والا ہو سکتا ہے. ہاں جی, جیسے ناس کا لفظ ہے ناس, اس کا معنی جمع والا ہوتا ہے, حالانکہ اصول کے اعتبار سے یہ مفرد ہے عربی میں, لیکن معنی اس کا جمع والا. تو اس لیے بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں وہ ہوتے ہیں مفرد اور واحد, اور معنی اس کا جمع والا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اسم جنس کے طور پر یہاں استعمال ہو رہا ہے, اس لیے ہے تو بظاہر نشانی, لیکن مراد اس سے وہ سارے معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عطا فرمائے. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ میرا ذاتی کمال نہیں, من ربکم, یہ جو نشانیاں اللہ نے دی ہیں, معجزات دی ہیں, یہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں, میری ذاتی قدرت نہیں ہے. اس لیے مجھے خدا نہ ماننا, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, خدا اسی کو ماننا ہے. فاتقوا اللہ, بس تم ڈرو اللہ سے, یعنی اللہ کی مخالفت سے ڈرو. وَأَطِيعُونَ اور تم اطاعت کرو میری. یہ میری میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں, اطیعو یہ فعل امر ہے, اس کا معنی تم سب اطاعت کرو. نی آخر میں یا بھی تھا لیکن وہ حذف ہو گیا ہے, اس کی نشانی یہ ہے, یا سے پہلے زیر ہوتی.
تو اس لیے وہ یا کا ترجمہ کر رہا ہوں، میری، اور تم اطاعت کرو میری، یعنی میری بات مانو جیسے میں بتا رہا ہوں۔ پھر آگے خلاصے کے طور پر تعلیم کا گویا خلاصہ بیان کیا، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، میرا بھی رب اللہ، تمہارا بھی رب اللہ۔ جب رب سب کا وہ ہے تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے، پالتا جب وہ ہے، جی پرورش وہ کرتا ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ فاعبدوہ، پس عبادت کرو تم اسی کی، فاعبدوہ، پس عبادت کرو تم اسی کی۔ ھذا، یہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ ہے، یہ درست راستہ ہے، یعنی توحید والا اور پیغمبر کی اطاعت والا، یہی درست راستہ ہے، اسی پر چل کے منزل تک پہنچ سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔